ویلکم بیک ناظرین. سر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے لیاری آپریشن کے دوران راکٹ لانچر سے لے کر ہینڈ گرینیڈز تک اور ہینڈ گرینیڈز سے لے کر کے اور پتہ نہیں کس کس قسم کا اسلحہ آپ نے پکڑا. آپ نے تمام قسم کا اسلحہ پکڑا مگر چلانے والوں کو پکڑنا آپ بھول گئے. اس کی انسٹرکشن ملی تھی یا آپ خود نہیں پکڑنا چاہتے تھے؟ نہیں ایسا نہیں تھا. 35 لوگ پکڑے گئے, اس میں 2 ہیڈ منی ماں سوائے عزیر بلوچ. ہاں, اس کے علاوہ وہ تیز بھاگتا ہے یا کیا معاملہ ہے؟ نہیں, 35 لوگ پکڑے گئے, اس میں 2 ہیڈ منی والے بھی پکڑے گئے. 25 لاکھ ہیڈ منی بھی تھی ان پہ. عزیر بلوچ پہ 30 لاکھ ہے سر, اس کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں, اس پہ 20 لاکھ ہے. 20 لاکھ ہے؟ ہاں, تو یہ تو اچھا, یہ 5 لاکھ زیادہ ہونے کی وجہ سے پکڑے گئے؟ نہیں, کبھی دیکھیں, کبھی کتنے کرمنلز ہیں, کبھی کوئی ہاتھ آتا ہے, کبھی کوئی ہاتھ آتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے آ جائیں. آپ دیکھیں کہ 45 ملک لڑ رہے ہیں سپر طاقتیں, انہوں نے 11 سال بعد اسامہ کو پکڑا تھا. ایسا نہیں ہے, یہ تو کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے. سر جب میں لیاری گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ ایک گلی میں پورے پاکستان کی پولیس وہاں موجود ہے اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ صاحب جو ہیں وہ میڈیا سے مخاطب تھے. میں نے خود ان کا وہاں انٹرویو کیا. اس گلی تک آنے کے لیے میں نے جب ایک پولیس والے سے پوچھا تو اس نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر نہیں ہے. ایک گلی میں پولیس کی اتنی بھاری نفری اور دوسری گلی میں عزیر بلوچ کا موجود ہونا اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ آپ کو معاملات کچھ اور تھے, شاید دکھایا کچھ اور جا رہا تھا؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, آپ کو تو ایکسیس دیتے ہیں, وہ جتنے بھی کرمنلز ہیں ایکسیس دیتے ہیں میڈیا پہ. آپ دیکھیں کہ احمد الزہری کا بھی انٹرویو میڈیا نے کیا, اسامہ بن لادن کا بھی انٹرویو کیا, اور وہ بھی کسی جگہ موجود تھے جہاں وہ میڈیا والوں کو لے گئے. ایسا نہیں ہے کہ ایک گلی میں وہ موجود ہیں اور ایک گلی میں پولیس موجود ہے, ایسا نہیں تھا. بچہ جانتا ہے لیاری آپریشن کیوں ختم کر دیا گیا. یہ آپریشن جتنی ہی جلدی, جتنی عجلت میں لانچ کیا گیا تھا, اتنی ہی عجلت میں اسے ریپ اپ بھی کر دیا گیا. نہیں, یہ آپ کوئی جھوٹ بولنا چاہیں گے اسے کیوں ختم کیا گیا؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہے. نہ تو کوئی آپریشن تھا اور نہ کوئی آپریشن لیاری میں ہوا تھا. آپریشن نہیں ہوا تھا؟ صرف تو وہ 7-8 دن کیا ٹائم پاس کر رہے تھے آپ لوگ؟ صرف ایسے ہوا تھا کہ پولیس والے وہاں پہ گئے, پولیس کی موبائل پہ فائر ہوئے جس سے پولیس والے شہید ہو گئے, باقی فورس بلائی گئی. صرف ایک ریڈ ہوا تھا. وہ ریڈ سے بات اتنی آگے بڑھ گئی اور اسٹریٹجی چینج ہو گئی ہے. اسٹریٹجی چینج ہے. ریڈ سے بات آگے بڑھی تو آپریشن کی نوبت آئی. نہیں, آپریشن اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں. صرف وہ ریڈ کیا گیا تھا. ریڈ کے دوران پولیس والے شہید ہوئے. اس کے بعد مزید فورس منگا لی گئی اور کارروائی کی گئی, اور وہ ابھی اسٹریٹجی چینج ہے. کوئی آپریشن بند نہیں ہوا ہے. جو بھی کرمنل ہوگا وہ پکڑا جائے. کورٹ سر دھڑا دھڑ آرڈر دے رہی ہے کہ عزیر بلوچ کو گرفتار کیا جائے, فلاں کیا جائے. کہاں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ایسے تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو عزیر بلوچ کو بھی مجرم ثابت کرنا باقی ہے, کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد کی سپورٹ اس وقت عزیر بلوچ کو حاصل ہے. سر ایسا نہیں ہے. ابھی تو آپ یہ کہیں گے یہ جو ٹی پی والے ہیں ان کو بھی عوام کی بہت ساری سپورٹ ان علاقوں میں حاصل ہے. جس جگہ پہ جو بیٹھا ہوتا ہے خوف کے مارے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جب پکڑے جاتے ہیں, بہت سارے پکڑے گئے ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی پکڑ ہی نہیں سکتے یا پولیس فیل ہو گئی ہے, ایسا نہیں ہے. عزیر سے بڑا تھا رحمان ڈکیت, اس کا حال آپ کے سامنے ہے. اچھا, رحمان ڈکیت کی آپ نے بات کی تو یہ بعض لوگ ایک لطیفہ سناتے ہیں, شوشہ چھوڑتے ہیں, مجھے یقین نہیں ہے اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. سنا ہے آپ کو رات کو 2:30 بجے ایک دوست کا آپ کے ٹیلی فون آیا, انہوں نے آپ کو اٹھایا کہ آپ کے لیے ایک تحفہ بھیج رہا ہوں, اور پھر آپ چپل میں بھاگے رحمان ڈکیت کی سپاری لینے کے لیے, اور اس کے بعد آپ نے وہاں کھڑے ہو کر کے ان کی وکٹ گرائی ہے اور وہاں کھڑے ہو کے فائرنگ کی ہے, جشن منایا گیا. یہ صحیح ہوا ہے؟ ایک تو پہلی بات یہ بتائیں گے, سپاری پولیس سپاری تھوڑی لیتی ہے کسی کی. پان کھا لیا ہوا سر, اس میں کیا ہے؟ اچھا, نہ پان پولیس کھاتی ہے نہ سپاری لیتی ہے. یہ ہماری اپنی انفارمیشن تھی, اور اس وقت ہمیں انفارمیشن ملی کہ یہ کاٹھوڑ والے رستے سے شہر کی طرف آ رہے ہیں. اس اطلاع پہ جا کے ناکہ بندی کی گئی, وہاں پہ کراس فائرنگ ہوئی, اس میں رحمان ڈکیت مارا گیا. رحمان ڈکیت کو یہ ایسا کوئی بچہ تو نہیں تھا کہ اس کو دوست نے بولا اور ہم نے چپلوں میں بھاگے اور جا کے ہوا. وہاں پہ ٹھیک ٹھاک انکاؤنٹر ہوا. 8-10 لوگ تھے وہ, جس میں سے 4 مارے گئے, 4 بھاگ گئے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ زخمی ہوئے تھے اس انکاؤنٹر میں؟ ہمارے لوگ نہیں زخمی ہوئے تھے, لیکن اس انکاؤنٹر کو سندھ ہائی کورٹ کے حکم سے اس میں انکوائری ہوئی تھی. خود سندھ ہائی کورٹ میں ہی تفتیش ہوئی تھی اس کی. انہوں نے خود تفتیشی افسر سندھ ہائی کورٹ نے مقرر کیا تھا, چیف جسٹس نے مقرر کیا تھا, اس نے تفتیش کیا اور انکاؤنٹر جینین ثابت ہوا. تو پھر عزیر بلوچ کا بھی انکاؤنٹر کرنے کے در پہ ہیں آپ؟ نہیں, ہم کسی کا انکاؤنٹر نہیں کرتے, لیکن جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے. یہ سٹنڈا ہے. جو ہم پہ فائر کرے گا تو ہم کیا مر جائیں, فائر بھی نہ کریں آگے سے. جو ہمیں گولی مارے گا ہم اس کو ماریں گے. ہم کسی کو زبردستی انکاؤنٹر نہیں کرتے. جو ہمارے پہ فائرنگ کرے گا تو پھر جو ابھی فائرنگ تو کریں گے ہم.
جس طرح سونی مہیوال، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ کی جوڑیاں بڑی مشہور ہیں، اسی طرح سے آپ کی اور نبیل گبول کی جوڑی بھی بڑی مشہور ہے. آپ کے مفادات مشترک ہیں یا آپ دونوں کی کمان ایک جگہ سے ہلائی جاتی ہے؟ نہیں، نبیل گبول سے ہمارا کیا واسطہ، وہ ایم این اے ہے، پہلے ایم پی اے رہا، ڈپٹی اسپیکر رہا، 2-3 دفعہ ایم این اے بنا. اب ایک معزز ایم این اے تو وہ اگر آپ کو کوئی بات بولے یا وہ کوئی آپ کو یہ تو میں پوچھ رہا ہوں سر، آپ خود ہی بول پڑے، انہوں نے آپ سے کیا بولا؟ نہ انہوں نے آج تک مجھے کوئی لیاری کے آپریشن کے متعلق بولا، نہ کوئی ڈائریکشن دی، نہ ان سے ہماری اس کے متعلق کوئی بات ہوئی. لیکن وہ ایم این اے ہے، اس کو میں نے ایم این اے نہیں بنایا. لیاری کی عوام نے 98,000 ووٹ لیے اس نے لیاری سے. اور لیاری کے عوام اس وقت اس ایم این اے سے کس قدر نالا ہیں آپ کو اندازہ ہے؟ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک دفعہ تھوڑی وہاں سے وہ جیتا ہے، وہاں سے وہ 5-6 دفعہ جیتا ہے. تو اب اس سے نالا ہے تو اس کو ووٹ نہیں دیں گے، اگر ہیں تو اس کو ووٹ دیں گے. یہ تو اس کا اور ان کا معاملہ، اس میں ہمارا کیا بات. چلیں آپ کے اوپر ہونے والے قاتلانہ حملے کے اوپر آتے ہیں. آپ کی انگریزی اچھی ہے نا؟ آپ کو کچھ سنانا ہے؟ کچھ سنا کہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں. 16 جنوری 2012 ایک اخبار لکھتا ہے، اے پولیس آفیسر آن دا کنڈیشن آف انونیمٹی سیڈ، ایک پولیس والے نے نامعلوم نام رکھنے کی شرط پہ بتایا کہ ٹیررسٹ اٹیکس اگینسٹ چودھری اسلم آر اسٹانشنگ بیکاز آپ پر ہونے والے حملے ناقابل ہضم ہیں، ناقابل قبول ہے. اس کی لاجک سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اے آپ کے پاس زیادہ تجربہ نہیں ہے ٹیررزم کے کیسز سے نمٹنے کا، بی دیگر ایکسپیرینس آفیسر جو موجود ہیں جیسے سینئر ایس ایس پی سی آئی ڈی فیاض خان، ایس ایس پی راجہ عمر خطاب، ایس ایس پی فاروق آوان، ایس پی مظہر مشوانی، جب وہ ان ٹارگیٹڈ ہیں، ان کے اوپر کسی نے اب تک حملہ نہیں کیا، آپ کون سے آسمان سے اترے ہیں کہ آپ کو مارنے کے لیے پورا پاکستان کود رہا ہے؟ اچھا سر، ابھی اس کا جواب سن لیں. فیاض پہ 2 دفعہ حملہ ہوا، ایک حملے میں وہ زخمی ہوا اور ایک دفعہ اسی کی سی آئی ڈی پہ حملہ ہوا. فاروق ایوان پہ 3 دفعہ حملہ ہوا، 3 دفعہ فاروق ایوان زخمی ہوا. فاروق ایوان پہ یہ اٹیک بھی ہوا، موٹر سائیکل اس کی گاڑی کے ساتھ لگا کے پھاڑ دی گئی. ایک دفعہ اس کے گھر کے باہر موٹر سائیکل میں بارود لگا کے پھاڑا گیا. اب سب پہ تو ہوا ہے. عمر خطاب پہ حملہ ہوا، جب وہ گھر سے نکلا تو بم بلاسٹ کیا گیا جس میں وہ زخمی ہوا. تو مجھ پہ تھوڑی سب پہ ہوا ہے. لیکن وہ تو مانتا ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس تو اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ ٹارگیٹ کرے گا. اچھا، ایک آپ کو ٹیررزم اٹیک سے نمٹنا ہی نہیں آتا، وہ تو یہ کہہ رہا ہے. وہ تو اب یہ اخبار کی کٹنگ ہے سر، اخبار میں وہ ٹائم پاس کیجیے گا، یہ لیجیے اخباروں میں تو آتا رہتا ہے. اور اخبار کتنا ایتھنٹک ہے یہ اس اخبار والے کو یہی سر. نہیں اخبار پتا. کی ڈکلیریشن ابھی بھی منسوخ نہیں ہوئی سر اس اخبار والے کو یہی نہیں پتا، اس میں بھی کوئی رپورٹر ہوگا، اس نے لکھا ہوگا، اس کی کوئی مخالفت ہوگی میرے ساتھ. جبکہ اس وقت جتنے بھی لوگ پنش ہوئے ہیں، سب سے زیادہ میرے کیسوں میں پنش ہوئے ہیں، سب سے زیادہ لوگ میں نے پکڑے، سب سے زیادہ. ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہوں میں، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اخبار بولتا ہے مجھے تجربہ ہی نہیں. مجھے تجربہ نہیں ہے تو مجھے کیوں اینٹی ایکسٹریمزم سیل میں رکھا گیا ہے؟ اور میری سب سے زیادہ میری گرفتاریاں کیوں کی ہیں؟ مجھے سب سے زیادہ ہیڈ منی کیوں ملی ہے؟ وہ تو اندھا جب بانٹتا ہے ریوڑی تو صرف اپنوں کو ملتی ہے. اچھا، اپنے وہ میرے اوپر جو بیٹھے مامے کے پتر لگتے ہیں، میرے کو ہی سب کچھ دیتے ہیں. بھائی جان ہم نے محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے، ساری رات سارا دن محنت کرتے ہیں کرمنلز کے پیچھے. اور سب سے زیادہ کیسز ہم نے کیے ہیں جو ریکارڈ پر ہیں، اور یہ سب لوگوں نے محنت کی ہے. فاروق ایوان، فیاض، اور ان سب پہ حملے ہوئے ہیں اور یہ سب زخمی ہوئے ہیں. ان میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو زخمی نہ ہوا. ٹھیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد.